बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक नदीम शेर, और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। और आज भी हम बड़े अहम टॉपिक पे, बड़े एक अहम इशू पे बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है खुदकुशी, सुसाइड। नाज़रीन, इस वाले से आप दुनिया भर में जितने भी मुख्तलिफ फोरम्स हैं उस पर ये टॉपिक, ये इशू आप डिस्कस होता देखते हैं। रिसेंटली एक इंडिया में एक अदाकार ने सुसाइड की, खुदकुशी की, उसको बड़ा डिस्कस किया प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और हर फोरम पे डिस्कस किया गया। ये खुदकुशी लोग क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या होती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ हस्बे मामूल हमारे सवालात का जो जवाब देंगे हमारे सवालात के, आपको पता ही है किसी भी तारुक मजाज नहीं, सैयद ताज अहमद साहब हमारे साथ होंगे। ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अदीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ताज साहब, थोड़ा सा बताएंगे खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान के बारे में, आप क्या कहेंगे? खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह आपके ख्याल में क्या है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नदीम, पहले तो ये जो हाई प्रोफाइल वाक़या पेश आया ख़ुदकशी का, उस मारूफ अदाकार ने ख़ुदकशी कर ली, इस पर बड़े डिस्कशंस हुए हैं एज़ यू सेड। देखिए ख़ुदकशी का रुझान बहुत बढ़ रहा है, और ये एक ख़बर ही नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा सबक भी है। देखिए पाकिस्तान में भी ख़ुदकशी का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक सर्वे के मुताबिक एक दिन में तकरीबन 15 से 35 अफराद ख़ुदकशी का शिकार होते हैं। यानी हर घंटे एक शख्स इस लानत का शिकार हो रहा होता है। ठीक है, ख़ुदकशी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है डिप्रेशन, और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह होती है अपने आप से खुश ना होना। और अपने आप से खुश हम क्यों नहीं होते, इसकी वजह ये होती है कि हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई होती हैं, रिश्तेदारों की शक्ल में, फ़ैमिली की शक्ल में, वालिदैन की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में, अपनी सेहत और नौकरी की शक्ल में, देखें हम उन नेमतों का एहसास नहीं करते, और हम उस चीज़ की एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं जो चीज़ हमें हासिल नहीं हो रही होती, और उस एहसास महरूमी का इतनी शिद्दत से शिकार होते हैं कि हम अपनी जान दे बैठते हैं। देखें यही हुआ उस मारूफ अदाकार के साथ। देखें ही वॉज जस्ट 34 ईयर्स ऑफ एज, यंग था, टैलेंटेड था, उसके पास पूरी ज़िंदगी थी आगे, उसके रिश्तेदार थे, वालिदैन थे, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन उसके पास जो चीज़ नहीं थी, उसके ख़्याल में वो उरूज या वो शोहरत नहीं थी उसके पास, और उसने इन नेमतों को इग्नोर करके उस चीज़ को जो उसके पास नहीं थी, उसकी एहसास महरूमी का इतना शिद्दत से शिकार हो गया कि ही लॉस्ट हिज लाइफ। दिस इज़ इन माई ओपिनियन कि सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग एहसास महरूमी के शिकार हो जाते हैं उस चीज़ का जो हमारे पास नहीं होती, और ख़ुदकशी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा ताज साहब, आपने सही कहा कि उस महरूमी की वजह से वो यहाँ तक मजबूर हुआ, उसने ये स्टेप उठाया। अच्छा ताज साहब, खुदकुशी जैसी लानत से बचने के लिए आप हमारे सामईन को क्या तजावीज़ देंगे इस वाले से, प्लीज़? देखें, हर कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल बनाती है। ठीक है, हमारा खालिक रब ताला है, रब ताला ने कुरान करीम दिया है हमें, ये हमारा ऑपरेटिंग मैनुअल है। देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह कहफ के आयत नंबर 54 में फरमाता है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरान लिन्नासि मिन कुल्लि मतल। इसका मफ़हूम ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को तरह तरह से मिसालें दे के समझाई हैं इस कुरान के अंदर। देखें मेरे अपने तज्ज़िये के मुताबिक कुरान के अंदर अल्लाह ताला तकरीबन कम से कम 50 दफ़ा शुक्रगुज़ारी का ज़िक्र करता है। देखें शुक्रगुज़ारी वो नेमत है जिसके ज़रिए हम जो अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद होती हैं उसका हम एहसास करते हैं। देखिए जब हम अपने फैमिली का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, अपनी सेहत का, अपनी काबिलियत का की नेमत का एहसास करते हैं, उसको हम जो एक नेमत समझते हैं, तो फिर अल्लाह ताला न सिर्फ हमें उन रिश्तों को करीब कर देता है बल्कि उसमें और इजाफ़ा करता है उस मजबूती में। और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो कभी हम तन्हाई का शिकार नहीं होते। इसी तरह जब हम अपनी रिस्क का, दौलत का, या जो भी कुछ शोहरत अल्लाह ताला ने दी है, जो भी काबिलियत अल्लाह ताला ने दी है, जब हम उन चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला न सिर्फ उनमें भी इजाफ़ा कर देता है, बल्कि अगर वो चीज़ हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना मिले तो हम उसकी एहसास महरूमी का शिकार नहीं होते कभी। देखें अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। उसका मफ़हूम यह है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें अपनी नेमतों में से और ज़्यादा अता करूँगा। और उसी आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। तो मेरे ख़्याल से शुक्रगुज़ारी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिसको अल्लाह ताला ने इतनी दफ़ा कुरान में ज़िक्र किया है इसका, अगर हम इसको मजबूती से पकड़ लें तो मेरे ख़्याल से हम ख़ुदकशी या डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बिल्कुल बच सकते हैं। सही कहा ताज साहब आपने कि नाशुक्री और शुक्री का बड़ा अहम किरदार होता है इंसान की लाइफ में। ये बात आपकी पूरी लाइफ का जो है आप उसे कह देते हैं अक्सर कि पासा पलट देते हैं ये चीज़ें।
اچھا طاہر صاحب ایک بات بتائیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ شہرت عزت اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. اچھا یہ عزت شہرت دولت پیسہ جو ہے اس کی خواہش رکھنا یہ حرام تو نہیں ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود پھر بھی سوسائڈ کے واقعات خودکشی کے واقعات آتے ہیں. یہ کیوں اس کا باعث بنتی ہے خودکشی اور سوسائڈ؟ یہ تھوڑا سا بتائیں گے. جی بالکل ندیم، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کسی کو کہ وہ عزت شہرت و دولت کی خواہش رکھے، لیکن غلطی وہاں ہوتی ہے جب ہمیں یہ دولت، یہ شہرت اور یہ عزت اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ٹائم پہ نہ ملے تو ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ ہم کتنی دولت، کتنی عزت اور کتنی شہرت ہضم کر سکتے ہیں، کتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو کیا صحیح ٹائم ہے ہمیں ان چیزوں کو دینے کا. تو بعض اوقات ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز اس ٹائم پہ نہیں مل رہی تھی، اس مقدار میں نہیں مل رہی ہوتی، لیکن بیسکلی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم اینڈ اماؤنٹ کہ وہ ہمیں دے. اب دیکھیں اس اداکار کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 5 سال بعد اپنی شہرت کی بلندی پہ پہنچ جاتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قدرت نے اس کے لیے بہت اچھی زندگی رکھی ہو، بٹ ہی ڈس ریگارڈیڈ دس. یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں قرآن کا اور اسلام کا میسیج یہی ہے، اللہ پہ ایمان رکھ کے یہ سوچنا کہ جی واٹ ایور اللہ تعالیٰ نے جو ابھی دیا ہے دیٹ از ان آور بیسٹ انٹرسٹ. دیکھیں ایک مشہور بزرگ ہیں، ان کا قول ہے کہ سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. اور جب ہم اپنے نصیب سے خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب بنایا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے. دیکھیں شکر گزاری وہ مضبوط کھوٹا ہے جس کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہمارا اللہ سے رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، جو کبھی نہیں ٹوٹتا. یقیناً تازہ نے بڑی اچھی بات کی کہ شکر گزاری جو ہے اللہ کا شکر ہے، یقیناً یہ انسان کو بڑا پختہ کرتا ہے، اس کی آگے لائف میں اس کو جانے کا چانس ملتا ہے، وہ ویٹ کر سکتا ہے اپنی لائف کی سکسیس تک. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. تاز صاحب ہم اپنے بچوں کو خودکشی کے رجحان سے بچنے کے لیے کیا تجاویز دے سکتے ہیں، اور ہم آنے والی نسلوں کو کیا میسیج دے سکتے ہیں کہ اس سے بچا جا سکے؟ کوئی ایسے اقدامات ہیں کہ جس کو کرنے سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اکثر خودکشی کے رجحان کی طرف جاتی ہے. گھر والوں کا، یہ پیرنٹس کا بہت پریشر ہوتا ہے پرفارمنس کے حوالے سے، ایگزام رزلٹس کے حوالے سے. میں نے دیکھا ہے جب ایگزام کے رزلٹس آتے ہیں یا ایگزام کا جب ٹائم ہوتا ہے تو کافی ٹین ایجر اس قسم کی خبریں آتی ہیں. دیکھو پیرنٹ کو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو مختلف صلاحیتوں کا لیول دیا ہے. ہر بچہ 5 اے اسٹار 6 اے اسٹارز نہیں لا سکتا. ایک بچے کے اندر اگر اکیڈمک ایبلٹیز زیادہ ہیں تو اس کے اندر دوسری صلاحیتیں زیادہ ہیں. دیکھیں ہمیں ایز اے پیرنٹ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اپنے بچوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشن اس کی صلاحیت کے حساب سے قائم کرنا چاہیے. دیکھیں یہ امتحان کا جو سسٹم ہے نا، اس میں یہ فالٹ ہے کہ یہ ہر بچے کے لیے ایک جیسا امتحان بناتا ہے، ایک جیسا پیپر بناتا ہے، لیکن ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ایک تو ریئلسٹک ٹارگیٹ سیٹ کرنے چاہیے. اچھا دوسری چیز ہے کہ ہمیں بچوں پہ ٹائم لگانا چاہیے، بچوں سے ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ، اعتماد کا تعلق کام کرنا چاہیے تاکہ بچے ہم سے شیئر کریں اپنی چیزیں. تیسری چیز ہے کہ دیکھیں جب بھی پیرنٹس کو فیل ہو کہ بچہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے تو یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ کوشش کریں پتہ لگانے کی کہ بچہ تنہائی کی طرف کیا جا رہا ہے، اس کے ذہن پہ کیا چل رہا ہے. دیکھیں بچے کو آپ کی دولت سے، آپ کے گھر سے، نوکر چاکر سے یا گاڑی سے زیادہ ضرورت آپ کے ٹائم کی ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بچے پہ ٹائم لگانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا تعلق اسلام سے اور قرآن سے جوڑیں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بچوں کو اگر مسجد بچے کسی دن باجماعت نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، گھر پہ بچوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کریں، ریلیجس ٹاپکس پہ اویئرنیس کے لیے ڈسکشن کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، بچوں کو صرف قرآن پڑھنا ہی نہ سکھائیں، ان کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی جو ہے اہمیت بتائیں. اگر ایک دن میں وہ 1 آیت یا 2 آیت یا 3 آیت بھی سمجھ کے سوچ کے پڑھتے ہیں تو ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم نے یہ چیزیں بچوں کے اندر ڈال دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے بچے کبھی بھی ڈپریشن یا خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. شکر گزاری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم نے یہ چیزیں ڈال دی تو کبھی اگر ہمارا بچہ زندگی میں ناکامی کا شکار ہو بھی
اب اس کو اگر امتحان میں ناکامی ہو یا نوکری اس کی چلی جاتی ہے یا کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے یا کوئی پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مایوسی اور اندھیری کی طرف جانے کی بجائے وہ اس کے دل میں جو آپ نے نور ڈالا ہوا ہے قرآن کی نالج کی شکل میں وہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا اور وہ شکر گزاری کی طرف واپس آئے گا، کبھی مایوسی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کبھی کمزور اور غمزدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو کامیابی اس کے لیے گارنٹیڈ ہے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بڑے اہم ٹاپک پہ آپ نے بات کی اور سوالات کے جواب دیے۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، ویڈیو آپ نے دیکھی، ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی بڑا اہم ٹاپک تھا خودکشی سوسائڈ کا، اور طاہر صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی، اس پہ جوابات دیے ہمارے سوالات کے۔ اور ناظرین، یہ آج کی جو ویڈیوز تھی، یہ جو سوالات تھے اور جوابات تھے، اس میں ایک بڑا اہم میسج تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، سکسیس حاصل کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ بڑا اہم پیغام تھا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ اس طرح کی ہم ویڈیوز آپ کے سامنے اچھی پیاری مختلف ٹاپک پہ لے کے آئیں اور اس کو ہم ڈسکس کریں اور آپ تک پہنچائیں۔ ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ایشوز کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے اور طاہر صاحب کو اللہ حافظ، بہت شکریہ۔